کہ ہنستے بستے جہان سے اٹھ کر ایک دن ہمیں قبر کے اندھیرے میں جانا ہے۔ یہ سانسوں کی مالا ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے اسی وقت لکھ دیتا ہے کہ اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے اور کہاں اس نے دفن ہونا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہم آنکھیں موند لیں تو ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن موت مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اس قدر پیچھا کر رہی ہے کہ وہ جو ہماری زندگی کے ماہ سال تھے ایک ایک کر کے مائنس ہو رہے ہیں، ہماری زندگی سے منٹ کم ہو رہے ہیں، سیکنڈ کم ہو رہے ہیں، گھنٹے کم ہو رہے ہیں، دن کم ہو رہے ہیں، ہفتے کم ہو رہے ہیں، مہینے کم ہو رہے ہیں۔ اب تک میرے سمیت جس کی جتنی عمر ہے اس کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 35 سال ہے، 30 سال ہے۔ اتنا تصور ذہن میں ضرور رکھیے کہ جو کل زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے 35 گھٹ گئے، 40 سال گھٹ گئے، 45 سال گھٹ گئے، اور باقی اللہ بہتر جانے کہ کتنی زندگی باقی ہے۔ ہمارا سفر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر موت، شاعروں کی زبان میں لوگ بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، موت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا اگر جانور موت کی سختی جان لیتے تو ان کی چربیاں پگھل جاتی اور تمہیں جانوروں کا گوشت نہ ملتا۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں تلوار کی 300 ضربیں ماری جائیں تو موت کا ایک جھٹکا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ململی کپڑے کو پانی میں بھگو کر کانٹے دار شاخ پر، کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے کہ ہر کانٹا اس گیلے کپڑے میں پیوست ہو جائے، پھر زور سے کوئی اس کو کھینچے تو جس طرح دھاگا ادڑ جاتا ہے، موت کے وقت کی تکلیف اس سے بھی شدید تر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اگر مرنے والا تمہیں اپنے موت کی تکلیف کی خبر دے دے کہ اسے مرتے وقت کیا تکلیف ہوئی تھی تو تمہارا مسکرانا ختم ہو جائے، کہہ کے مارنا بھول جاؤ اور دنیا سے تمہارا دل اچاٹ ہو جائے۔ موت، پھر اللہ نے موت کے وقت کو مخفی رکھا، میرے سمیت کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کتنے بجے آئے گی، کس دن آئے گی۔ کیوں اس وقت کو چھپا کے رکھا؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت کو اس لیے چھپا کے رکھا کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اس گناہ کی حالت میں مجھے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ اخباروں میں کتنی بار خبریں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کتنی بار یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، شادی سے، منگنی سے، مہندی کی رسم سے واپس آ رہے تھے، کار حادثے کا شکار ہو گئی، ایک بندہ بچ گیا، 4 ہلاک ہو گئے، اور حادثے کی وجہ کہ وہ چونکہ ایک پروگرام سے آ رہے تھے، سب نے شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں دھت تھے، 4 بندے جن کی موت واقع ہوئی ان کے پیٹ میں شراب تھی، اور وہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کے پیٹ میں شراب ہوگی۔ احباب گرامی قدر، ہمیں اس کی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، حساب کتاب، جزا، ثواب، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے، سوچئے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پوری بیداری کے ساتھ اس کو سن لیجئے گا۔ ایک بچہ بازار سے دودھ لینے آیا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے ان کو کوئی برتن پکڑا دو تو وہ اس کو گھماتے رہتے ہیں، مثلا بالٹی ہے، ڈولنی ہے، ڈول ہے، اس کو گھما رہے ہیں۔ 5 روپے کا، 10 روپے کا وہ دودھ لینے آیا، آتے ہوئے خالی ڈولنی سے ہلا رہا تھا، اور جب اس میں دودھ ڈال دیا، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ یہاں کو ہے آپ میں سے انتظام والے کے، سب بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے،
ان کو صرف بتا دیں یہ بیچارے باقی محفلوں کے عادی ہوتے ہیں جو نئے آتے ہیں ہمارے پاس. آپ توجہ رکھیے گا. تو اس نے جب دودھ سے 10 روپے کا دودھ لے کے ڈولنی میں ڈال دیا, وہ بھول گیا کہ اب یہ برتن خالی نہیں ہے بلکہ بھرا ہوا ہے. تو اب وہ کیا کر رہا تھا, وہ دودھ پکڑ کے دھیرے دھیرے چلا, لیکن بازار کی رنگینی نے پھر اس کو گھیرے میں لیا اور وہ بھول گیا, اور اس نے پھر کھیل کود میں اپنے برتن کو ہلانا شروع کیا. سارا دودھ جو تھا برتن سے گر گیا. وہ نکر میں بیٹھا رو رہا تھا. اللہ والے کا گزر ہوا. بابے نے پوچھا, پتر کی گل ہے؟ اس نے کہا, ماں نے 10 روپے کا دودھ لینے بھیجا تھا لیکن سارے کا سارا برتن سے گر گیا, اور گرا میری غفلت کی وجہ سے. کہا روتا کیوں ہے؟ کہا ماں کو کون سا منہ دکھاؤں گا. یہ سنتے ہی بابا جی اس سے بھی زیادہ تیز دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. بچے نے پوچھا, بابا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا, پتر تیرا تے دودھ ڈلیا ہے اور تو اس پہ رو رہا ہے کہ ماں کے پاس جائے گا, باپ کا سامنا کیسے کرے گا. میرے رب نے مجھے جو امانت دی تھی کہ بندگی کے لیے بنایا تھا, اور میرے اندر کا برتن اس کی بندگی سے خالی ہے. ہر چیز میں نے گنوا دی ہے. جب رب کے دربار میں جاؤں گا تو میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا. یہ تو ایک حکایت تھی, یہ تو ایک حکایت تھی. اب آپ ایک حدیث پاک سماعت کیجئے. صحیح بخاری میں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں, پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا, اس کے بچے تھے, وہ بچوں کی ڈیمانڈز پوری کرتا تھا, ان کی خواہشات پوری کرتا تھا, ان کے تقاضے پورے کرتا تھا, یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آ گیا. اس نے اپنے سب بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا, بیٹا تم نے اپنے باپ کو کیسا پایا؟ کہا, ہم نے آپ کو خدمت گزار, مشفق, مہربان, ہر بات میں تعاون کرنے والا, ہلکی سی خواہش ہمارے منہ سے نکلی اور تم نے اس کو پورا کیا. آپ بڑے ہی اچھے باپ تھے, آپ بہت شفقت کرنے والے ہیں. اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہا, افسوس میں اچھا باپ تو بن گیا لیکن رب کا اچھا بندہ نہیں بن سکا. اور اپنے بچوں سے کہا, میں نے آج تک تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا, لیکن دیکھ رہے ہو کہ موت کا وقت قریب ہے, اب تم سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. سب بچوں نے کہا, ابا ہم تو ہر چیز تجھ پہ لٹا دیں گے, تو ایک بار ہم سے کہہ تو صحیح کہ تو چاہتا کیا ہے. اس نے کہا, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا اور میری راکھ جمع کر لینا, اور جس دن تیز ہوا چلے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. بچوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کی اس خواہش کو پورا کیا. یہ میں آپ کو بخاری سے مضمون سنا رہا ہوں. اس کی لاش کو آگ لگائی, راکھ جمع کر لی, جس دن تیز ہوا چلی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ کریم نے حکم دیا, اس کی راکھ جمع کرو اور ہمارے دربار میں اسے کھڑا کرو. راکھ جمع ہوئی, وجود برقرار تھا, سامنے رب کے لا کے کھڑا کر دیا گیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا, اے بندے تو نے خلاف فطرت حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا, مولا تیری اتنی نعمتیں اور میں بے قدرہ رہا, تیری بندگی نہ کر سکا, تیری عبادت نہ کر سکا. یہی شرمندگی اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی کہ تیرا سامنا کون سے جسم سے کروں گا, کون سا وجود تیرے دربار میں لے کر آؤں گا. اس لیے میں نے بچوں کو کہا کہ مجھے آگ لگا کے میری راکھ بھی ہوا میں اڑا دینا, کیونکہ میں رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں. اللہ کریم نے فرمایا, تیرا عمل ہرگز درست نہیں, تو نے خلاف فطرت حکم دیا, لیکن تیری نیت بہتر تھی کہ تو ہمارے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے تو جا, ہم نے تیری بخشش فرما دی ہے. صرف اتنا دیکھنا ہے. ہم جلسوں میں, محافل میں, تقریر کی صورت میں, نقابت کی صورت میں, ثنا خوانی کی صورت میں یہ سنتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے. پر ایک سوالیہ نشان ہے, کیا ہم نے ایسا منہ بنا لیا ہے جو حضور کو دکھا سکیں, جو منہ لے کر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش ہوں؟ ہمارے افعال, ہمارے معمولات, ہمارے صبح و شام کس رخ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ندامت, شرمندگی
موت ابھی سامنے ہے. امام غزالی لکھتے ہیں جنازہ جا رہا تھا تو کسی بندے نے کہا بیچارہ فوت ہو گیا ہے. تو ساتھ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے کہا چلیا بیچارہ یہ نہیں ہے, بیچارہ میں ہوں اور تو ہے. اس نے کہا بابا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے موت کا ذائقہ کڑوا تھا یا میٹھا یہ چکھ چکا ہے, لیکن تو نے اور میں نے ابھی چکھنا ہے, اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے موت کون سے ذائقے میں آتی ہے, تلخ ذائقے میں آتی ہے یا میٹھے ذائقے میں آتی ہے. بعض روایات میں فرمایا کہ موت کے وقت بندے کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے, ساتوں سمندروں کے پانی پلا دیے جائیں تو وہ پانی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتے. میں کل پڑھ رہا تھا, امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر لکھا کہ جب بندہ مرتا ہے ابلیس مرتے وقت بھی اس کا پیچھا کرتا ہے, اور ابلیس پہلے سے مرے ہوئے اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احبابوں کی صورت میں آتا ہے. او تو جانتا ہے نا میں تیرا چاچا ہوں, میں تیرا بیلی ہوں, میں تیرا یار ہوں, میں تیرا ماما ہوں, میں تیرا باپ ہوں. ابلیس رشتہ دار جو مر چکے تھے ان کی صورت میں وقت آخر آتا ہے. تو وہ مرنے والا کہتا ہاں تو میرا چاچا ہے, میں نے پہچان لیا. کہا میں تیرا برا نہیں نہ سوچ سکتا, نہیں سوچ سکتا, تو پھر تو عیسائی ہو جا, پھر تو یہودی ہو جا, اسلام پہ قائم نہ رہ, مر جا. اگر اسلام پہ مر گیا تو تو عذاب کا شکار ہوگا. مرتے وقت اس طرح شیطان بندے سے اس کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ امام قرطبی لکھتے ہیں قبر کی دیوار تک پیچھا کرتا ہے شیطان. مر ربک ما دینک, یہ جو سوالات ہو رہے ہوتے ہیں شیطان اس میں بھی مخل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ویلے تک اس بندے کو میں بہکا دوں, اس بندے کو اس راہ سے ہٹا دوں. تو کیا ہم نے سوچا ہے ہم اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں. توجہ ادھر رکھنی ہے آپ نے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ نے اپنے رخ ادھر رکھنے ہیں. ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم سے چھپ چھپ کر اور لوگوں کے سامنے ہم 11ویں شریف پکانے والے, کھانے والے اور کھلانے والے ہیں. پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو رب کی اتنی قدر بھی نہیں کرتا جتنی ایک سپاہی کی کرتا ہے, ایک کانسٹیبل کی, ایک شرطے کی, یا جتنی تو اپنے باپ کی کرتا ہے. مریدوں نے عرض کیا شاہ جیلا ہم سمجھے نہیں. فرما تیرا باپ سامنے ہو یا سپاہی تیرے سامنے ہو تو جرم نہیں کرتا, کہ باپ دیکھے گا تو مارے گا, ڈانٹے گا, قانون والا دیکھے گا تو گرفتار کر لے گا, لیکن کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ تیرا رب تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت آگاہ ہے تیرے جرموں سے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اتنا ڈر تجھے رب کا نہیں ہے جتنا ڈر تجھے معاشرے کا ہے. کاش کہ اتنا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلب و ذہن پہ غلبہ کیا ہوتا. پھر سوال ہے کوئی بھی گناہ جو زندگی کے شام و سحر ہیں, جو اس جمعے پر تشریف لائے تھے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بارشیں ہوئی, برف برسی, کھیت کھلیان اجڑ گئے, تو اس کے اسباب ہم نے بیان کرنا شروع کیے اور اگلا جمعہ بھی اسی سلسلے کے اندر ہوگا. چھوٹے چھوٹے جن کو گناہ سمجھا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کم تولے گا تو اس سے رزق میں تنگی آتی ہے, نقصان ہوتا ہے, ضرر ہوتا ہے. پیٹرول ڈلوائیے کم پیمانہ رکھ دیا, تولنے کی چیز لیجئے کم رکھ دیا, دودھ دیکھیے کم رکھ دیا. تول کے معاملے میں, ناب کے معاملے میں, وہ چیز پانی کی صورت میں ہو, لیکوڈ ہو یا خشک صورت میں ہو, کس قدر غفلت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن کم تولنے والے کو آگ کا ڈھیر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تول. جیسے ہی آگ کو ہاتھ لگائے گا سارا جسم جھلس جائے گا, پھر وہ جسم ٹھیک کیا جائے گا, اور جب تک اللہ چاہے گا مسلسل یہی سزا ہوتی رہے گی. جوا کھیل رہے ہیں جرم نہیں, شراب نوشی ہے جرم نہیں, سینمے کی گیلری پر بیٹھے گندگی سے آنکھوں کو بھر رہے ہیں جرم نہیں. اس حال کے اندر موت آ گئی, غور کیجئے کون سے وجود کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے. ہم اس روایت کو پہلے کئی بار بیان کر چکے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے. ایک نوجوان تھا, غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھے ہو گئے, قریب تھا کہ برائی کرتے, اللہ کا خوف غالب آ گیا. آج زنا کر لیا تو اللہ کا سامنا کیسے کرے گا,
فوراً اس کمرے سے بھاگا، اور جب وہ بھاگا تو راستے میں پھر خیال آیا آج اگر یہ برائی ہو جاتی تو اللہ کا سامنا کیسے کرتا، کون سی شکل لے کے رب کے دربار میں جاتا۔ یہ سوچنا تھا کہ غش پڑی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ لوگوں نے اٹھا کے اس کو گھر پہنچا دیا۔ گھر میں ہوش آیا تو پھر خیال آ گیا آج اگر میں منہ کالا کر بیٹھتا تو کون سا منہ اللہ کے دربار میں لے کے جاتا۔ پھر غشی پڑی اس خوف سے، بے ہوش ہو کے گرا، لیکن اب کی بار روح کا پنچھی بدن کے پنجرے سے اڑ گیا۔ غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد یہ خبر شہر مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند حضرات کے ساتھ اس کی قبر پر آئے، فرمایا چلو اس کی قبر پہ جنازہ پڑھیں۔ ایسا خوف خدا والا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں آنے والوں جملے غور سے سننا۔ حضرت عمر پاک اس کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہا اے نوجوان، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو بھی تو ڈر گیا تھا، کیا میرے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ تو جب وہ سرہانے یہ کہہ رہے تھے قبر سے آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، ہم نے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، میرے رب نے مجھے دوہری جنت عطا فرمائی۔ بچ جانا۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں، نوجوانوں غور سے سننا اور پوری توجہ رکھیے، کسی آنے جانے والے کو نہ دیکھیے، آپ ذکر پاک سنیے، اسی پہ متوجہ رہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، صدیوں پرانے ہیں امام غزالی، اور انہوں نے اپنے سے پہلے کا یہ واقعہ نقل کیا۔ تو ایک امیر گھرانے کی عورت کپڑے کی دکان پر آئی اور وہ اس لڑکے کی شکل و صورت پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ بھانت بھانت کے سوٹ اس ٹوکرے میں ڈالو، تھیلے میں ڈالو، اور اس کو میرے ساتھ بھیج دو، جو پسند آئے وہ رکھ لوں گی اور جو نا پسند آئے وہ بھیج دوں گی۔ اصل میں اس کی نیت خراب تھی۔ قصہ مختصر، اس نے تنہائی پا کر نوجوان کو برائی کی طرف ابارا۔ وہ شکل کا بھی خوبصورت تھا اور دل کا بھی حسین تھا۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی ایس نو جانے ہو۔ ان حسین شکلوں کو کیا کرنا جب دلوں میں سیاہیاں بس رہی ہوں، اس چہرے کے خد و خال کو کیا کرنا کہ جس من کے اندر رب کی بندگی کا گلشن آباد نہ ہو، اس کے حبیب کی محبت کا شہر روشن نہ ہو، وہ قلب مصطفیٰ آباد نہ بنا ہو۔ تو وہ نوجوان ظاہر کا بھی حسین تھا، باطن کا بھی حسین تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عورت آمادہ ہے برائی پر اور مجھے یہ گرفت میں لے لے گی، یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ رب کا خوف جس کے پیش نظر ہو اور اس کی رحمت جس کو اپنی پناہ میں لے لے وہ بچ جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا بی بی زلیخا کا، سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں اس نے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا آپ پیش کر دیا اور کہہ دی یوسف ٹھہر، اور یہ کہہ کر اس نے جو بت تھے کمرے میں ان بتوں پہ چادریں ڈالنا شروع کر دیں۔ سرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ میرے خدا ہیں، میں نے ان کے منہ پہ کپڑے ڈالے ہیں تاکہ جو میں برائی کروں تو یہ دیکھے نا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے جھوٹے خدا ہیں کہ جن پہ کپڑا ڈالتے تو نہیں دیکھتے، میرا رب تو 7 کمروں کی بندشوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ ملاحظہ فرماتا ہے، اس کے نہ دیکھنے کی صورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوسف تو تب ارادہ کرتے اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتے۔ کیا نہ دیکھ لیتے؟ برہان۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ برہان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد اس کمرے میں تشریف فرما ہوئے سامنے، اور آپ اپنی انگلی پاک سے دانتوں کے نیچے لے کے چبا رہے تھے اور فرما رہے تھے یوسف یہ دامن سفید ہے، یہ چادر پر نور ہے، اس پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ نوجوان نے جب دیکھا کہ عورت برائی کی طرف بلا رہی ہے، بچنے کی صورت کوئی نظر نہیں آتی، تو سنیے جنہوں نے بچنا ہو، جن کے ارادے پختہ ہوں، جو اپنے آپ کو خود گناہ کی مشین میں پھینکنے کے عادی نہ ہوں، تو اس نے کہا محترمہ میں آپ کی خواہش بد پوری کرتا ہوں لیکن مجھے واش روم جانا ہے،
آپ کے ہاں واش روم کہاں ہے؟ اس دور کا جو ٹائلٹ تھا اس نے بتایا وہ پہلے سے گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اگلے جملے حیران کر دینے والے ہیں، شاید دل کو بے قرار بھی کر دینے والے ہوں۔ اس نوجوان نے ٹائلٹ میں جا کر نجاست کو اپنے وجود پہ مل لیا، اور وجود پہ مل کے وہ اس عورت کے پاس آ گیا کہ لو میں حاضر ہوں، تم مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ اس نے چھی چھی کی، گھن آئی، بدبو نے اس کو صدا دبا ہو جا یہاں سے۔ نوجوان بھاگا اور وہاں سے نکل کر اس نے کسی کھال کسی ندی میں غسل کیا اور دکان پر پہنچا۔ اس دن کے بعد اللہ کے دربار سے اس کو یہ انعام ملا کہ اس کے وجود سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کستوری کی خوشبو ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتے موت آ گئی تو اسی حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، اسی حال کے اندر، اسی کیفیت کے اندر۔ کربلا والوں کی موت دیکھیے جو شہادت ہے، جو قابل آر نہیں قابل فخر ہے۔ کوئی قرآن پڑھتا اٹھے گا، کوئی سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ میں آپ سے بولنے کی اپیل اس موضوع پہ تو کم از کم نہیں کر سکتا جہاں میں اب پہنچا ہوا ہوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان غنی کے لمحات دیکھیے، جب شہادت ہوئی تو شہر مدینہ ہے، وضو سے ہیں، روزے سے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس حال میں وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو موت مسلسل ہمارے تعاقب میں ہے۔ یہ برف کا بلاک ہے جو ٹپ ٹپ کر کے قطرے کی صورت میں پگھل رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اور اینڈ اسی پر ہے۔ اور پھر پتہ نہیں یہ تلخ ذائقے والی ہوتی ہے کہ میٹھے ذائقے والی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی حالت کیا ہوتی ہے جو میں نے سختی کی بات کہی۔ فرمایا کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے۔ جب غسال اس کے کپڑے اتارتا ہے تو میت کہتی او غسل دینے والے ہاتھ نرمی سے لگا، موت کے وقت کی تکلیف ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ بے بسی، بے بسی سی بے بسی ہوتی ہے میت کی۔ شاید آج مغرب کے بعد بہت سارے لوگ وہ بیری کے 7 پتوں کو جوش دے کر نہا کر آئے ہوں، تو بھئی نہاتے ہیں تو سر میں شیمپو لگایا، صابن لگایا چہرے پر، تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بھینچ لیتے ہیں۔ کیوں؟ صابن آنکھوں میں نہ پڑ جائے، شیمپو آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ میں نے کئی میتوں کو غسل ہوتے ہوئے دیکھا، بعض میں شرکت بھی کی، تو بار بار مجھے یہ چیز یاد آتی ہے کہ وہ تو اپنے کان میں روئی بھی نہیں رکھتا کہ میرے کان میں پانی نہ داخل ہو جائے۔ صابن والا پانی اس کے چہرے آنکھ سے گھوم کر آ رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا کہ میرے صابن زدہ پانی میری آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ ناک میں پانی پڑے تو بڑا نازک مزاج تھا، بولا ناک میں پانی نہ پڑے، آج وہ بھی پانی گھٹ گھٹ اس کے ناک کے نتھروں سے جا رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں تو بڑا فن خواں بنتا ہے، تیری ساری قوت کا راز تختہ غسل پہ کھل جاتا ہے کہ تیری قوت کتنی ہے، تیری طاقت کتنی ہے، تیرے ڈیل ڈول کتنے کام کرتے ہیں۔ تیری قوت اور طاقت کا معیار تختہ غسل پہ کھل جاتا ہے۔ جدھر چاہے غسل دینے والا تجھے پلٹے دے دے کے کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، بازو اٹھا کے رکھتا ہے، دائیں کر دو، بائیں کر دو، بٹھا دو، پیٹ کو دبا دو، ایک اف تک نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے انسان کی قوت کا۔ پھر رنگ برنگے کپڑے، میں بھی چاہتا ہوں جلسے میں جانا ہے کوئی خوبصورت سے کپڑے پہنے، لوگوں کو پتہ چلے ہم نے جناب بڑے بہترین کپڑے پہنے۔ شاہ ہو کہ گدا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، شرقی ہو کہ غربی ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، ایک ہی کپڑا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں تو نہیں دیکھتا کہ کفن کی جیب کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا اسی لیے نہیں ہوتی کہ جب آیا تھا تو کپڑا بھی نہیں تھا، گیا ہے تو ایک لپٹنے کا اصول ہے کہ کپڑے میں لپیٹ دیں۔ جیب اس لیے نہیں رکھی کہ جیب میں بھرنے والوں کو پتہ چل جائے۔ کب تک سود سے جیب بھرتے رہو گے؟ کب تک ملاوٹوں سے تجوریاں بھرتے رہو گے؟ کب تک رشوت ستانیوں سے اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہو گے؟ کب تک ڈنڈیاں مار کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، ظلم کر کے، جبر کر کے، دھونس سے، دھاندلی سے، تشدد سے اور کاغذوں میں ہیرا پھیری سے کب تک لوگوں کے مال بٹورتے رہو گے؟
ایک دن جانا ہے اس کپڑے میں کہ جس کی جیب نہیں ہوتی. جیب نہیں ہونے سے پتا چل گیا کہ یہ مال یہیں تجوریوں کے اندر رہ جائے گا. کیسی عجیب حالت ہوتی اس بندے کی. صوفیاء کا سمجھانے کا انداز بڑا کمال کا ہے. وہ فرماتے چلیا جڑے گھر نوں تو بنا بنا کے سنوار کے رکھیا ہے, ساری چیزوں کی جگہ ہے. میں وہ پرانے بزرگوں کے اقوال میں یہ آج کے دور کی کچھ لفظ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں فریج رکھیے, یہاں اے سی لگائیے, یہاں گلدان رکھیے, قالین بچھا دیجئے, صوفے رکھ دیجئے, بیڈ لگا دیجئے, سیلنگ خوبصورت ہو, پنکھے بہترین ہو, ٹائل بہترین سے بہترین ہو. یہ جگہ مچھلی والا جو بکس ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے, یہ کھانا چڑیاں رکھنے کے لیے, یہ گیراج ہے یہاں پر گاڑی کھڑی ہوگی. وہ فرماتے ہر چیز وہیں کی وہیں رہ جائے گی, ایک تیری جگہ نہیں ہے اس گھر میں. وہ 5 مرلے کا مکان ہے, وہ 20 مرلے کی کوٹھی ہے, وہ 10 کنال کی کوٹھی ہے. وہاں پھول بوٹے رہ سکتے ہیں, وہاں کیاریاں اور گملوں کی جگہ ہے, تیری جگہ نہیں ہے. اور ایک اللہ والے نے تو اس سے بھی سخت چوٹ کرتے ہوئے کہا لیٹرین تیرے گھر میں رہ سکتی ہے پر مرنے کے بعد تو نہیں رہ سکتا. کیسی عجیب حسرت ہوتی ہے بندے کی. کپڑے کھوٹی پہ ٹکے ہیں, نرم گرم بسترے ہیں, وہ بیڈ پر پڑے ہیں یا پیٹیوں میں, گاڑی گراج میں کھڑی ہے, بینک بیلنس بینک میں, اور چیک کی کاپیاں اپنی سیف میں, سونا چاندی وہیں کا وہیں. اور کیا ہے, اس کو کونے میں لے جاؤ. اور لوگ کہتے ہیں گھر میں غسل نہ دو, منحوس ہوتا ہے. کسی ایسی جگہ وہ وہاں پر روح آتی ہے, ڈر لگتا ہے. پھر تیری حالت یہ ہوگی کہ گھر والے تیرے وجود سے ڈرتے ہیں. جہاں پر غسل دیا جاتا ہے وہاں چراغ جلاتے ہیں, ڈر لگتا ہے. کئی جگہ پر ہم نے یہ واقعات سنے, مشاہدہ ہوا کہ یکدم ڈر کے ہم آگے چلائے, کیا ہوا؟ وہ جی چاچا فوت ہوا تھا, اس کو وہاں غسل دیا. تو میں رات کو گھر کے اس کونے میں گیا تو یکدم مجھے یاد ہے, میں چیخ کر آیا. جیتے جی گلے سے لگا رہے, مر گیا تو خوفناک چیز ہو گیا, بھیانک چیز, ڈر. زندہ تھا یہ جناب ہیں, خان صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, مر گئے تو کوئی چودھری صاحب نہیں, مردہ. کیا لفظ بول دے؟ مردہ. یا نہایت مہذب بولنا تو میت. اب کہہ رہے ہیں فلاں جناب گھر سے روانہ ہو چکے ہیں, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے, اعلان ہوتا ہے جنازہ گھر سے رخصت ہو گیا ہے. بڑی حسرت سے کیا سمجھتے آپ, جو مر جاتا ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے ارد گرد کون رو رہا ہے, کون چلا رہا ہے, نہیں دیکھ رہے جھمگٹا کس کا ہے, نہیں دیکھ رہا کہ میرا بنا بنایا گھر آج مجھے اس سے اٹھایا جا رہا ہے. اپنے گھر سے وہ نکل رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا جب جنازے کو لوگ لے کے چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے. یہ 1.5 منٹ کی بات کم و بیش ہے, اس کو انتہائی توجہ سے سن لیجئے گا, قضا نہ کیجئے گا. میت کندھوں پر کلام کرتی ہے, وہ کہتی او جنازہ لے کے چلنے والوں, میں بھی بڑا غفلتوں کا شکار رہا اور میں بھی سمجھتا تھا کہ سدا اسی جہان میں رہنا ہے, پر میرا حال دیکھ لو کہ تم مجھے لے جا رہے ہو, اب تم غافل نہ رہنا کہ میرے بعد تم میں سے کسی کی باری ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ موت ایسی عجیب چیز ہے, عالم کا علم نہیں دیکھتی. یہ مولانا صاحب ہیں, یہ نمازیں پڑھائیں گے, یہ قرآن پڑھاتے ہیں, یہ تقریریں کرتے ہیں, تو کیا موت رک جائے گی؟ نو. جاہل ہے, اس کو تو نماز کے مسئلے نہیں آتے, تو کیا جاہلوں کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. نہ عالم کا علم نہ جاہل کی جہالت. بہت بڑا امیر ہے, عہدیدار ہے, روپے پیسے والا ہے, 20 10 مربوں کا مالک ہے, مارکیٹوں میں بڑی بڑی پلازیں اس کے, موت نہیں دیکھتی. صوفیاء فرماتے ہیں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری کوٹھی تیار ہو رہی, پرسوں میں نے اس میں جانا ہے. ملک الموت مسکرا کے کہتے ہیں تیرے کل والے آرڈر میرے پاس آ گئے ہیں, تو نے نئی کوٹھی میں نہیں جانا بلکہ تو نے کوٹھڑی میں جانا ہے, کہ جس کے اندر نہ دروازہ ہے, نہ کھڑکی ہے, نہ روشن دان ہے, نہ آب و ہوا کی آمد و رفت کا کوئی کسی قسم کا تصور ہے.
ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر میت کندھوں پہ اٹھا کے لوگ لے چلتے ہیں۔ میں اوریجنل باتوں کا عادی ہوں، جتنے بجے جنازے کا اعلان کیا ہوتا 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار انہوں نے اعلان تے صحیح کروانا چاہیے سی، میں دکان چھوڑ کر آیا ہوں، میں دفتر سے چھٹی لے کر آیا ہوں، میں مارکیٹ سے بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں، یار میں روٹی نہیں کھاتی، میرے اگے پہ سی، انہوں نے کہا جی اتنے بجے جنازہ اٹھے گا۔ یہ اوقات ہے ہماری، یہ حیثیت ہے ہماری کہ 4 تکبیریں پڑھنا بھی اب لوگوں کا احسان ہو گیا ہے، اور اگر منہ ملازہ نہ ہو، برادری کا دیکھ دکھاؤ نہ ہو، یا مختلف قسم کی پارٹیوں کا سسٹم نہ ہو تو شاید جنازے بھی ادھورے رہ جائیں۔ اسی لیے مالک نے جنازوں پر بھی ثواب رکھ دیا، جنازے میں شریک ہو جاؤ گے اللہ 1 قرات اجر دے گا، تدفین میں شرکت کر لو گے 2 قرات اجر دے گا۔ حضور قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرما 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ تو 5 منٹ نہیں انتظار، ویسے کوئی یار 10 منٹ بہ جاؤ اور 2-4 گلاں کر لیے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بات کرتے کرتے بیت گئے پتہ نہیں۔ آج مرا پڑا ہے تو بولے جنازہ 5 منٹ لیٹ کیوں ہوا؟ کئی جگہ پر ہوتا ہے مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے فلانا جناب اڈے تے اتر گیا ہے تو بس انہیں اگیوں آندہ پیا تو اسی 10 منٹ اور لیٹ کر دو، لوگ گھور گھور کے مولوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مولوی کی مجبوری ہوتی کہ میت کے ورثاء نے کہا ہوتا ہے جناب چاچا ساڈا اڈے تے اتر آیا ہے، 1 منٹ حاوی ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو میرے مشاہدے میں ہیں، میں لندن و پیرس کی بات نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ گھور گھور کر چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک کو کون بتائے کہ یہ جو 10 منٹ جنازہ لیٹ پڑھایا جا رہا ہے یہ جناب گھر والوں نے کہا کہ ان کا چاچا، ان کا تایا، ان کا ماما، ان کا پھپھا وہ فلاں سٹاپ پہ اتر آیا ہے، اس کی گاڑی لیٹ ہو گئی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں شریک۔ اور بالآخر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے معاشرے کی تلخ مزاجیاں اور چہروں کی سختیاں پڑھ کر میت کے ورثاء کہتے چلو جی تسی پڑھاؤ، اسی پھر بات رکھاں گے، آپ پہ آ کے منہ دیکھ لے گا۔ اینڈ ہمارا یہ ہے، اور ہم تینگڑ رہے ہیں اس دنیا میں، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری، یہ چیز میری ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، فرما اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا ہے، وہ جو اس نے کھایا ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے جمع کرا دیا، فرما باقی تو وارثوں کا ہے، حرام سے کمایا وہ موج کریں گے، جواب اس کو دینا پڑے گا، حلال سے بھی کمایا ہے کھائیں گے وہ، حساب اس کو جا کر وہاں اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ تو کوئی خبر نہیں۔ یہ بھی ہم نے ایک طالب علم کی بات بتائی، کتنی امیدیں ہوتی ہیں ہماری زندگی، ہماری پلاننگ میں ہر شے ہوتی ہے، جب میں بوڑھا ہوا تو یوں کروں گا، پھر میں جناب یوں کروں گا، ایک یہاں پلاٹ لے لوں اس پہ تھوڑی سی، یہ پھر 10 سال بعد جناب انہیں دا ہو جانا ہے، پھر بیچ کے پھر میں ایک قلعہ وہاں لے لوں گا۔ روز ہمارے یہ حساب ہوتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آئی صاحب جان واپس کیجئے۔ 1 کے 10 وہ جناب پھر اتنے کا بکے گا، یعنی کہ زندگی کی پلاننگ میں ہر شے شامل ہے سوائے موت کے، اور وہ ہے کہ بردے کی گردن مڑو کے رکھ دیتی ہے۔ 4 تکبیریں پڑھی، اٹھایا، اور کتنا بڑا گھر اس کا بنایا، اس کا تو دل گھبراتا تھا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، یہ تنگ کمرے سے ڈرتا تھا، گیدرنگ ہو جاتی تھی تو کہتا کھڑکیاں کھولو، دروازے کھولو، یہ بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا تھا، بولا کھڑکیاں کھولو، طبیعت گھٹتی ہے۔ کیا ایسے بندے کے لیے بھی کوئی مکان، ایک کمرے جتنی قبر بنتی ہے؟ نہیں، اس کے قد کے برابر ہی ہر بندے کی قبر بنائی جاتی ہے۔ سلطان باغ علیہ رحمت نے فرمایا تھا جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اے تے او جانے جڑا مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو۔ جانا ہے، یہاں سے کوچ کر گئے، اگلا ٹھکانہ وہ ہے، انکار کریں تب بھی، اقرار کریں تب بھی، 100 سال اپنی عمر کا تصور پیدا کر لیں تب بھی، اور پل بھر کی بات کر لیں تو تب بھی، جو مرضی ہو جائے اینڈ موت ہے۔
آپ کو کئی بار وہ واقعہ سنایا کہ ابراہیم بن ادم بادشاہ چھت پر آٹ ہوئی، بادشاہ کی چھت پر کوئی رات کو دوڑے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو غصہ آیا، کون ہے بدتمیز چھت کے اوپر جو ہماری چھت پہ دوڑ رہا ہے؟ تو آگے سے آواز آئی، میرا اونٹ گواچ گیا ہے، اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، اور غصہ چڑھا، او پاگل، اونٹ بھی چھتوں پر ملتے ہیں۔ آگے سے ترکی بترکی جواب آیا، اگر چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے تو چلیا نرم بستریاں چی رب لبد ہے، تو مخملی گدوں پہ۔ مجھے یہاں پر ایک مخملی گدے سے یاد آیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک بادشاہ کی، ایک رئیس کی لونڈی تھی، وہ شکار پر گیا تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی اس کے بیڈ روم کی صفائی کرنا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں وہ جاروب کشی کرتی رہی اور بالآخر وہ بادشاہ کا جو بیڈ تھا اس کو صاف کرنے لگی، اس نے ہاتھ لگایا تو گدا بڑا نرم تھا، اور ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ نرم ملائم گداس ٹاٹ پہ سونے والی نے آج پہلی مرتبہ گدے کی نرمی دیکھی تھی۔ تو اس نے کہا اتنا نرم گدا، اس پر نیند کیسے آتی ہوگی، چلو ابھی اس کے آنے میں ٹائم باقی ہے، میں لیٹ کے دیکھتی ہوں۔ تو وہ چڑھ دوڑی اور وہاں لیٹ گئی تو اس کو نیند آ گئی۔ ادھر سے وہ شکار سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ ملازمہ لونڈی میرے بستر پہ آرام کر رہی، غصہ چڑھا، کوڑا اٹھایا اور درے دھیڑ دھڑ اس کے مارنے لگا۔ تو اس کی آنکھ کھلی، لاشیں پڑ چکی تھیں، سی سی کی بجائے وہ اونچی اونچی ہنسنے لگ گئی، اس کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا ایک تو گستاخی کی میرے بیڈ پہ لیٹی ہے، اوپر سے میں نے مارا، رونے اور منت کی بجائے تو ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں دے اجے 2 کڑیاں ہی اس نرم بسترے تے پہی ہیں تے انی مار کھا دیئے، اس کا کیا بنے گا جو ایک عرصے سے اس پہ آرام کر رہا ہے۔ ایک نرم گدے پہ سونے والے کا یہ حال ہے، چند گھڑیاں تو جو صبح شام لیٹتا ہی اسی پر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس بابے نے اوپر جو اس نے کہا اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو رب بھی نرم بستروں پہ نہیں ملتا۔ وہ نرم ملائم بستر جو ریشمی تھا، نرم بھی تھا، گداز بھی تھا، وہ ابراہیم بن ادم کو تڑپانے لگ گیا، ایسا کہ مانیے کھٹمل ہر طرف سے کاٹ رہے ہیں۔ بے سکونی میں رات گزری، صبح تخت پر بیٹھے تو بجھی بجھی طبیعت تھی، پھٹے کپڑوں والا بابا آیا، ہیبت سے کوئی اس کو روک نہ سکا اور وہ سیدھا محل میں انٹر ہوا اور پورے محل کے ارد گرد دیکھ کے کہا کہ مجھے مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ ایک رات کی تلخی، اوپر سے یہ بات، تو بات چوکھی ہو گئی۔ کہا بابا یہ تجھے مسافر خانہ دکھتا ہے؟ کہا موصوف یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے اس تخت کا وارث کون تھا؟ کہا میرے والد۔ تو کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا والد۔ اس سے پہلے؟ اس کا ابا۔ جب تو مر جائے گا تو تیرے بعد کون آئے گا؟ کہا میرا بیٹا۔ تو کہا سچ بتاؤ مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک آیا، دوسرا گیا، دوسرا آیا، تیسرا گیا، یہ مسافر خانہ ہے، ہمیشگی نہیں ہے، مسافر خانہ ہے۔ یاد آیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے 8 سے 9 جمعے ان کے ذکر پاک پر گفتگو کی، آپ کو اگر یاد آ جائے تو سننا۔ جب شادی ہوئی تھی ان کی اور اپنے کمرے میں گئے تو وہاں پردے لگے تھے، تو فرمایا کعبہ ادھر آ گیا ہے یا اس کو کعبہ بنا لیا ہے؟ کہا نہ کعبہ ادھر آیا نہ یہ کمرہ کعبہ بنا ہے، ہم نے ویسے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ تو اب حضرت سلمان پاک نے کیا فرمایا تھا؟ کہا مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتا ہے۔ کیسے رہنا؟ جیسے بولیں گے تھوڑا سا، مسافر کیا کرتا ہے؟ وہ زیادہ بوجھ نہیں، سیاںا مسافر یہی کرتا ہے، وہ یار کتھے پار چک دے پھرانگے، نہیں سمجھ آئی؟ اینا سامان کنے چکنا ہے، نال بندہ بھی کوئی نہیں، چل نال کو ملازم شلازم ہوئے نا دے پھر بھی ہے۔ یہ میں باتیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو روز ہوتی ہیں۔ کلیاں جانا ہے تو بس میں تو کہنا ایک کوئی گوڑے رنگ دا سوٹ پا کے چل جان، 2 دنوں دی گل ہے، انہا میرے کو نہیں چک ہوندا۔ بس اسی سے سمجھ لیں کہ جب اس سفر میں انہا کہ نہیں چک ہوندا تو قبر کے سفر میں کتنا بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، کیسے اٹھائیں گے؟ یہ سارا سامان خود اٹھانا پڑے گا۔ غفلت سے بیدار ہو جائیں ہم۔ اس ساری گفتگو کا مطلب یہ نہیں آپ تسبیح لے کر
ادھر بیاباں کو مل لیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، نو نو نو، دنیا میں رہیے پر اس کے ہو کے رہیے جس نے بنایا ہے، اس کی مان کر رہیے جس نے پیدا کیا ہے، رزاق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ اچھا پھر بتا یہ رہا تھا کہ وہ قبر کتنی بڑی ہے، اس میں ڈال آتے ہیں۔ اب اس میں ڈال دیا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بڑی دردناک بات، اب تو تدفین کے وقت بھی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، دو چار ٹولیاں ادھر سگریٹ سلگائی ہے، ہاں 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 کا کا کی آواز ہے، یا موبائل زندہ باد، قبرستانوں میں فیس بک کھولی ہوئی ہے، آخری دیدار کی فوٹو میں قبرستان سے ایشو ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہے۔ وہ دو چار بندے ہوتے ہیں، کچھ ماہر تعمیرات ہوتے ہیں جو قبر بنانے کے بڑے ماہر، اور مشوروں میں جن کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی اس دن معذرت کے ساتھ، وہ بھی وہاں ادھروں دیکھو کھپ شور۔ مولوی صاحب کو کھڑا کیا ہوتا ہے، الف لام میم تا مفلحون پڑھے سرانے، اور للہ ما فی السماوات سے اینڈ تک پڑھے، وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، او مٹی تھوپاؤ، ایسے لیتے رکھو، اے ٹینج کرو۔ اللہ فرماتا جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پرواہ کسی کو نہیں۔ مولوی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسجد کے امام جو ہوئے وہ کیسے آپ کو اور مجھے کہہ سکتے ہیں جناب ہم جناب بڑے تگڑے لوگ ہیں؟ مولوی صاحب کہیں گے مولوی بدلو، بات ختم۔ مولوی کی نہ مانو، مولا کی تو مانو، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے جب ایک ایک اینٹوں کا وار پورا ہوتا جاتا ہے، 2 بچ گئے، اب لاسٹ بچ گیا، قبر بند۔ جنہوں نے اپنی چادر رومال دی ہوتی ہے اس کے کفن پہ ڈالنے کے لیے کہ اس پہ کوئی مٹی شٹی نہ گرے، آخر میں وہ کھینچ لیتے ہیں اور گھپ اندھیری قبر بند۔ اسی پر اکتفا نہیں، جتنی مٹی تھی وہ ڈالو، اور ایک ایک بندہ دوربین لگا کر کھڑا ہے، ادھر تھوڑی کم ہے، ادھر تھوڑی کم ہے، بالکل بند کر دی اور چل پڑے۔ کوئی رشتہ داروں میں ہو، کوئی سجنوں یاروں میں ہو، اے تے میرا جگری یار ہے، کوئی ایسا جگری یار ہو جو یہ کہے کہ خبردار میں نے اس کے ساتھ ہی اندر جانا ہے، میں اس کو معاف کروا کے پھر باہر آؤں گا، کوئی جگری یار ہو، کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا ہے کوئی ایسا؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے، آج اونا بھی بازیاں آریاں نے، جڑے نین سی تک دے ہر ویلے، آج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے آلے دیاں یاریاں نے۔ کوئی ایک فرد ہو، کوئی ایک فرد جو یہ کہے کہ میں اس کو بخشوا کر پھر باہر آؤں گا، کوئی تیار نہیں۔ اور ایسا بندہ بھی ہو 2019 سے، بھائی 2019 ہے، آپ 2000 سے شروع ہو کر 19 سالوں میں غور کریں کہ ایسا کوئی بندہ دوست بھی ہو وہ کہے اچھا تسی سارے جاؤ، میں پہلی رات دے سرانے رہنا ہے، میں تے ذکر اذکار کرنا ہے، میں تے کچھ پڑھنا ہے، اے میرا سجن ہے، میرا یار ہے، کوئی ایسا ہو؟ غور کریں آپ، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، ہوگا، 1-2 کیس ایسے ہو گئے ہوں تو وہ کثیر نہیں کہلاتے۔ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسے امور ہیں؟ بیٹا، وہ بیٹا جس کو پڑھایا لکھایا، جس کے لیے حلال حرام کا فرق اٹھا دیا، بیٹا ہی تیار ہو کہ میں ابے کی سرانے ساری رات رہوں گا، ہے؟ نو۔ ایک صحابی پاک نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ دفن کے بعد میری قبر پہ ہلکا کر کے رکھنا، اتنی دیر کرنا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر تقسیم کر دیا جائے، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میری قبر پہ ہلکا کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ نئی جگہ پر میرا دل لگ جائے۔ ہاں یاد آیا، ایک کام ضرور ہوتا ہے، وہ کام یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے بچے بلواؤ، بتی لگا دو، سب بچھا دو، گرمی ہے تو کوئی بہت دیالو ہو تو جنریٹر کا انتظام بھی کر دیتا ہے، تسی جاؤ تو پڑھ دو۔ اور جن نے تینوں پالیا ہے، جو تیرے وقت پہ کام آتا رہا ہے، تو کدھر ہے؟ مدرسے کے بچوں کو تو استاد کے وہ پابند ہیں، انتظامیہ کے پابند ہیں، چلو جاؤ، کیا ہوگا؟ ان کو روٹی دے دیں گے، 100 روپیہ جیب میں ڈال دیں گے، بس۔ وہ بیٹا کدھر گیا؟
جس کو 2 دکانیں ہاتھ آنی ہیں، ایک قلعہ زمین کا جس کے ہاتھ آنا ہے، وہ بیٹا کدھر گیا جس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میری لاٹھی میرا سہارا بنے، وہ تیار نہیں ہے۔ بیٹوں کی وہ تربیت کیجئے کہ پہلی شب تو کوئی سرانے کھڑا رہے۔ میں ساری چیزیں وہ ذکر کر رہا ہوں جو اچھوتی نہیں اور انوکھی نہیں ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اور پھر آج آ کے تو پھر ایک ہی چیز بچتی ہے کہ کریم آ جاتے ہیں، مہربان آ جاتے ہیں، سرکار تشریف لے آتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تو کم از کم ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ کوشش کریں، اگرچہ سب کچھ کر کے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں، لیکن تھوڑی کوشش۔ وہ فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نے یہ ساری چیزیں لپیٹ کر مولوی کے کھاتے میں کیوں ڈالی ہیں؟ کیا بزنس مین پہ نماز فرض نہیں؟ کاروباری مرتا نہیں ہے؟ مصروفیت والے کو موت نہیں آتی؟ تو نماز ہر ایک پہ فرض ہے۔ آئیے آج بخشش کی رات میں جب کرم کی برکھا برس رہی، ہم نیت کریں، اپنے دل کو سمجھائیں، اس ظالم دل کو، کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اپنے دل کو منائیے۔ یہ کو میں آپ سے نہ رسمی طور پہ ہاتھ کھڑے کروانا چاہتا ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ میں رسمی طور پہ آپ سے اونچی انشاءاللہ سننے کا شوقین ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ہم دل سے نیت کر لیں، مولا آج تیرا کرم برس رہا ہے، میں نیت کرتا ہوں تو توفیق دے دے۔ اپنی زندگی سے گناہوں کے معمولات کو مائنس کریں، ہم جو خطائیں ہیں، جو عیب ہیں، سب سے زیادہ آج معاشرے میں میں جتنا مطالعہ رکھتا ہوں، مال کے معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہیں۔ مال کے معاملے میں مال حرام نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اچھے بھلے حلال مال کو بھی لوگ حرام کر کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کیجئے۔ امام غزالی لکھتے جب حلال غذا کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اور جب حرام غذا کا پہلا لقمہ جاتا ہے اللہ کے سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو صرف سود ہی حرام نہیں، اگر جب وہ بہت بڑا حرام ہے، اس سے ریلیٹڈ اور شعبوں کو دیکھیے، کتنے لوگ مزے سے روکڑے جمع کر رہے ہیں، لیکن روکڑے ادھر رہ جائیں گے اور جمع کرنے والے کا جہان بدل جائے گا، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ گرمی میں آ رہا ہے، مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں۔ نعرہ حیدری لگانے والوں، مولا علی کو گرمی کے روزے پسند ہیں، تو مولا علی کو ماننے والوں کو پسند کیوں نہیں ہے؟ سید السادات امام عرش مقام امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ہے، ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ تو گرمی میں آئے کہ سردی میں کرو ارادہ۔ آواز کمزور ہے اب بھی، میں نے پھر کہا اپنے دل کو منائیں۔ پچھلی شب برات میں بڑے لوگوں کو بیٹھا بیٹھا میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں، پچھلی شب برات میں وہ زندہ تھے، آج نہیں ہیں، اور پچھلی شب برات کل کی بات لگتی ہے، کل کی۔ ایسے پلٹا کھا کے یکدم ذہن میں تو ماہ رمضان جلوہ گر ہو گیا، کوئی پتہ نہیں، دنیا یوں لپٹ لپٹ کے جا رہی ہے۔ جو آج سے 10 سال پہلے فوت ہو گیا کون اس کو پوچھتا ہے کہ تیرا کی حال ہے؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا۔ ہم اپنے لیے اپنا سامان خود تیار کر لیں، کچھ جمع کر لیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر، اسی میں برکت ہے۔ SMS پڑھتے ہیں، واٹس ایپ، میسنجر، ایمو، فیس بک، گھنٹوں برباد کیے، کوئی 12 منٹ قرآن شریف کوئی دے دیں۔ سنا آپ نے میں نے کیا عرض کیا؟ کوئی 10-12 منٹ تلاوت قرآن کو دے دو، وہ قرآن جو قبر میں بھی کام آئے گا، وہ قرآن جو حشر میں بھی کام آئے گا۔ حشر میں قرآن کھڑا ہو کر کہے گا مولا میں نے اس کو مصروف رکھا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ مولا اسے بخش دے، جا ہم نے تیری سفارش کو قبول کر لیا۔ جتنی قسمیں ہم قرآن کی روز کھاتے ہیں میرے بھائی، اتنی آیتیں ہی پڑھ لیں۔ کیا اتنی آیتیں پڑھ پاتے ہیں؟ میں نہ اور ہاں میں جواب نہیں سننے لگا۔ ہم اپنے آپ میں خود آئینہ رکھ کے دیکھا کریں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ گالی، غیبت، چغلی، بہتان، خرافات،
سیاست کی چپال پر بیٹھے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، تاش کے اڈے پر بیٹھے لوگوں کی عزتوں کو کھنگالا، او فلانا اینج فلانا اینج، سارا مال جمع کر لیا اور اپنے کھاتے میں امام غزالی فرماتے ہو بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بائیں طرف والے فرشتے کو گالیاں لکھنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ گند لکھے تیرے منہ سے نکلا ہوا؟ اور امام غزالی فرماتے اس سے بھی زیادہ سخت دن وہ قیامت کا ہے جب تیرے دونوں رجسٹر تیرے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ پڑھ کے سنا۔ روز سپارہ پڑھا ہوگا تو ہر صفحے پہ سپارہ آ جائے گا۔ کتنا مزہ آئے گا جب حشر کا مجمع سجا ہو اور ہم قرآن پڑھ رہے ہوں۔ 20 اپریل 2019 ایک سپارہ میں دے رہا ہوں، 21 اپریل 2019 1200 بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا مزہ آئے گا۔ 23 اپریل 2019 آدھا گھنٹہ بیٹھا حضور کی نعت شریف پڑھتا رہا، 2 تسبیحیں استغفار کی، 3 لاحول شریف کی، 5 کلمہ طیبہ کی، 20 30 40 صفحے ذکر اللہ سے بھر گئے۔ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ اللہ کر کے حشر میں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو صورت ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور سوشل میڈیا الامان والحفیظ، اپنا موبائل اپنی انگلی تھرکتی ہے، جس کی چاہے عزت پامال کیجئے، جس پہ چاہے بہتان لگائیے، جس کی چاہے شکل بگاڑیے، جس کے بارے میں جو مرضی کیجئے، یاد رکھیے حدیث پاک میں فرمایا کہ میں نے معراج کی رات لوگوں کو دیکھا کہ لوہے کے ناخن اور وجود پہ خارش کرتے گوشت چھڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ادب ختم کر دیا، تمیز ختم کر دی اس سوشل میڈیا نے، بجائے اس کے اس کا مثبت استعمال ہوتا الامان والحفیظ۔ جو کو مذہبی بھی آتے ہیں وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں الامان والحفیظ۔ ابھی یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فلاں تاریخ کو ہے، میں نے پہلا میسج کر دیا، حدیث میں آیا ہے کہ جو میسج کرے خوشخبری دے وہ جنتی ہے، جھٹ فارورڈ کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں اس لیے کہ چلو اس طرح تو جنتی ہو جائیں۔ ایسی کوئی حدیث، آواز کمزور آ گئی۔